بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ جاری تھا، وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہیں۔ لہا، اس کے لیے، اس ایک کے لیے۔ وہ ایک کون ہے جس کے لیے 7 دروازے ہیں؟ وہ ہے جہنم، اس کے لیے 7 دروازے ہیں۔ اس آیت کو یہیں تک ہی رکھیے، اس کے لیے 7 دروازے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ لکل باب اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے تو ہمیں آیت کا اگلا حصہ بھی چاہیے، اسی لیے ہم نے یہیں پر اس کو بریک کیا، وقف کیا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اس میں جہنم کہاں ہے؟ ہاں اس میں جو ہا جو ہے نا، ہا یہ ہے جہنم کی طرف، کیونکہ پہلے جہنم کا ذکر ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے لا یکلف اللہ نفسا میں پہلے نفس کا ذکر ہوا، تو اب اس کے بعد وسعہا آیا اور لہا آیا نا۔ جس طریقے سے یہاں لہا ما کسبت ہے، اس ہا کا تعلق نفس سے ہے، اسی طریقے سے لہا سبعۃ میں اس کے لیے 7 دروازے ہیں۔ اس کے لیے کس کے لیے؟ وہ پیچھے ذکر گزرا ہے، وہ ہے جہنم۔ اور جہنم مونس ہے، جہنم مؤنث ہے اور جنت بھی مؤنث ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرے آخرت کا۔ ومن اراد الآخرۃ، یہاں پر ارادہ جو ہے یہ ورب ہے، جس نے ارادہ کیا، اور جو کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ اس من سے۔ اور جو ارادہ کرے الآخرۃ، آخرت کا، آخرت جو ہے وہ ناؤن ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعا، اور کوشش کرے، تو یہ سیکنڈ ورب ہو گیا۔ سعا، سعا کا مطلب ہوتا ہے سعا یسعا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹرائی کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی نے کی سعی، اللہ تعالیٰ آپ کی سعی قبول فرمائے، سعی یعنی آپ کی کوشش قبول فرمائے۔ وسعا، اور جس نے کوشش کی، لہا، اس کے لیے، اس کے لیے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ تو لہا ہے تو پری پوزیشن، لیکن اس ہا ضمیر کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے میں نے آخرت اور لہا پر ایک جیسا مارک کیا ہے کہ جو ارادہ کرے آخرت کا اور کوشش کرے اس کے لیے یعنی آخرت کے لیے، سعیہا، تو اس کی کوشش، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کی کوشش اپنے ٹھکانے پہنچی، اللہ نے قبول فرمائی۔ چونکہ آیت پوری لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں تک رکھتے ہیں کہ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو ارادہ کرے آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کرے، تو اس کی کوشش، جبکہ وہ مومن بھی ہو، کیونکہ نیک اعمال کرنے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جبکہ نیک عمل کرنے والا ایمان والا ہو۔ اگر نان مسلم چاہے جتنی نیکیاں کرتا رہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت جہاں پہ واو ہوگا تو اس کا مطلب اور ہے نا، اور اور وہ مومن ہو، بالکل۔ اور جو ارادہ کرے آخرت کے لیے اور صحیح کرے، اور اس کے لیے صحیح، وہ صحیح کوشش، کوشش، اور وہ جو مومن ہو۔ کوشش کرے اور مومن بھی ہو تو پھر یہ اس کا رزلٹ آئے گا، مومن نہیں ہے تو رزلٹ نہیں ہے۔ اس کا ایک بار ترجمہ کریں گے پورے کا؟ جی، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا، اور اس کے لیے یعنی آخرت کے لیے کوشش کرے، اس کی کوشش، اگین کوشش ہے، وسعی لہا، اس کے لیے کوشش کرے، سعیہا، اس کی کوشش یعنی آخرت کی ہی کوشش، وہو مؤمن، اور وہ ہو مومن، تو اس کو پھر حضرت یہ 2 مرتبہ جو آیا ہے وسعیہ اور وسعیہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وسعی لہا، اور کوشش کرے اس آخرت کے لیے، سعیہا، اسی کی کوشش، آخرت کی ہی کوشش، آخرت کے لیے کوشش کرے اور آخرت کی ہی کوشش کرے، یعنی
اس کا جو فوکس ہے وہ آخرت ہی ہو، اس لیے 2 بار آیا ہے کہ اس کی خاص نیت، ہر نیک عمل میں نیت آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہی چیزیں آخرت سے بلونگ کرتی ہیں. جب اس حد تک اس کی کوشش ہوگی کہ آخرت کے لیے کوشش ہے اور آخرت کی کوشش ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو پھر اس کو اس کا رزلٹ ملے گا. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. من کا مطلب ہے جو، یأتی یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہے لانا. آنا بھی اس کا معنی ہے اور لانا بھی اس کا مطلب ہے، کسی چیز کو لانا یا خود آنا. من کننا، من کننا آپ بتائیں گے من کننا کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب سے. آپ سب سے یعنی آپ سب خواتین سے. من یأتی من کننا، تو جو لائے سمجھے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ سامنے عورتیں ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے. تو من یأتی من کننا، جو لائے تم سب عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، کیا لائے؟ بفاحشۃ مبینہ، کھلا ہوا برا کام، فاحش کام، ناجائز کام، اور کھلا ہوا ناجائز کام لے کر آئے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ یضاعف، بڑھایا جائے گا، ملٹیپلائی کیا جائے گا، لہا، لہا اس کے لیے. اس کے لیے کس کے لیے؟ جو خاتون ایسا کام کریں گی تو اس کے لیے. تو یہ ہا اور من، جو لائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ العذاب ضعفین، اس کے لیے ڈبل عذاب ہے. یضاعف کا مطلب ہے بڑھایا جائے گا، ملٹیپلائی کیا جائے گا اس عورت کے لیے. العذاب، عذاب کو ضعفین، 2 مرتبہ. ضعف ایک ملٹیپلیکیشن 1 ٹائم ہو اور ڈبل ملٹیپلیکیشن ہو تو ضعفین، 2 مرتبہ اس کے عذاب کو بڑھایا جائے گا. تو جو عورت تم میں سے، من کننا، اس کا خطاب، یہ بات ہو رہی ہے ساری امت مسلمہ سے. تو امت مسلمہ کے اندر جو بھی کوئی عورت اگر کوئی برا کام کرتی ہے، کھلا برا کام، فاحشۃ مبینہ، مبین کہتے ہیں کھلے کو، واضح کو، کلیئر کو، تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے. اس کے بعد اور اگر کوئی نیک ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا نؤتی، ہم دیں گے. نؤتی یہ ورب ہے، نؤتی ہم اس کو دیں گے. ہاں ہم کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ جو نؤتی میں جو نون ہے نا، ابھی آج ہم انشاءاللہ ورب کو شروع کریں گے، تو جب ہم ورب کو پڑھیں گے تو اس میں بھی 6 کا ٹیبل ہے. اس میں 3rd پرسن سے شروع کریں گے، پھر 2nd پرسن، پھر 1st پرسن. 1st پرسن میں جب جائیں گے تو وہاں ایک ہے سنگولر اور ایک ہے پلورل، یعنی ایک ہی ورب کی 6 فارمیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ 3rd پرسن سنگولر کے لیے الگ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور 2nd پرسن سنگولر کے لیے الگ طریقے سے استعمال ہوگا، اپنے لیے الگ طریقے سے استعمال ہوگا، اور ہم سب کے لیے بھی ایک شکل ہے اس طریقے سے استعمال ہوگا. یہ وہی شکل ہے. نؤتی ہم اس کو دیں گے، کس کو؟ اس عورت کو جو اچھا کام کرے گی، ہم اس کو دیں گے اس عورت کو. اجرہا، اس کا اجر، مرتین، 2 مرتبہ. ہم اس کو دیں گے اس کا اجر 2 مرتبہ. و، اور پریپوزیشن ہے واو، اور اعتدنا، ہم نے تیار کیا. اب یہاں پر بھی جو نون الف نہ ہے اس کا مطلب ہے ہم نے. یہاں آپ نے دیکھا تھا نا واعتدت، تو واعتدت کا مطلب تھا اس نے تیار کیا، اور اعتدنا کا مطلب ہے ہم نے تیار کیا. واعتدنا، اور ہم نے تیار کیا، لہا، اس عورت کے لیے، رزقاً کریما، بہترین رزق یا عزت والا رزق، کرم والا، عزت والا رزق اس کے لیے تیار کیا ہے جو نیک کام کریں گی.
तो मर्रतैन का मतलब कई मर्तबा है या 2 मर्तबा है? 2 मरतबा, मर्रतैन 2 मरतबा, मर्रतन 1 मरतबा, मर्रतैन 2 मरतबा। और दी फैन अल्लाह का ताला मतलब तो एक बार भी अजर दे दे किसी काम का तो वो एक बार ही काफी है, लेकिन दी यहाँ जब कोई आदमी मजदूरी करता है, कोई काम करता है, तो उसको एक तो ये होता है कि मुझे एक तो उजरत मिलेगी, एक सैलरी तो मिलेगी, लेकिन अगर डबल मिल जाए तो ये डबल ही जो है वो बहुत खुशी की बात होती है। तो ये दी बंदे ने फैन जो और कुछ किया, मर्रतैन में क्या फर्क है? जी, दी फैन और मर्रतैन। दिअफ़ैन और मर्रतैन, मर्रतैन का मतलब है 2 मरतबा और दिअफ़ैन का मतलब है 2 गुना। अज़ाब के लिए जो है वो दिअफ़ैन इस्तेमाल हुआ और मर्रतैन के किसी भी चीज़ का सिला, किसी भी चीज़ की यूँ समझे कि उसका रिवॉर्ड एक बार मिला और एक सेकंड टाइम एक और बार उसका रिवॉर्ड मिला। लेकिन जब रिवॉर्ड मिलना है, जब कोई पॉजिटिविटी है, तो तब तो कहा जा रहा है कि आपको 2 मरतबा ये चीज़ मिलेगी। लेकिन जब अज़ाब की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि दुगना अज़ाब होगा आपको, या जो भी कोई बुरा काम करेगा उसको। ये दोनों का मतलब एक ही है ना? नहीं, कह सकते हैं कि मतलब एक ही है, लेकिन लफ्ज़ अलग-अलग हैं। तो जिस तरह अपने यहाँ उर्दू में बोला जाता है कि 2 मरतबा और दुगना, तो 2 मरतबा और दुगना में फ़र्क है। हम किसी को कह सकते हैं कि यार मैं आपके यहाँ 2 बार आया था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं दुगना आया था। कोई चीज़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि मैंने आपको दुगनी दी थी, लेकिन आपकी मैंने 2 मरतबा ज़ियारत की है। हमारी आपकी 2 बार मुलाकात हुई है। ये नहीं कह सकते कि दुगनी मुलाकात हुई है। तो ये जो दुगनी और 2 मरतबा में जो फ़र्क है, वही दिअफ़ैन और मर्रतैन में फ़र्क है। मैं दोबारा इन दोनों आयतों का तर्जुमा दोहरा के फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन, तो जो तुम में से खुली बुरा काम लाएगी, युदाअफ़ बढ़ाया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके लिए अज़ाब को 2 मरतबा या दुगना, उसके लिए अज़ाब दुगना किया जाएगा। और अगली आयत में इरशाद हुआ कि अगर कोई नेक काम करता है हम उसको देंगे उसका अजर 2 मरतबा, वअअतदना और हमने तैयार किया है लहा उस औरत के लिए रिज़्क़न करीमा, इज्जत वाला रिज़्क़, इज्जत वाला रिज़्क़ उसके लिए तैयार किया है। तो ये आपने नोट कर लिया। अगर आप इसका इन जो मार्क हुआ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इज्जत करीम करीम इज्जत में अजीज में इज्जत आता है ना करीम। करीम का मतलब भी करम वाला, इज्जत वाला। करीम के भी यही इसी तरह के मतलब हैं, इज्जत वाला और करम वाला, बुजुर्गी वाला। लेकिन अब बुजुर्ग आप रिस्क को नहीं कह सकते। करीम के वैसे लफ्ज, वैसे तो इसके माना है बुजुर्गी, लेकिन यार फला आदमी बड़ा करीम है, तो वो बुजुर्गी वाला है, लेकिन रिस्क के साथ बुजुर्गी जमेगा नहीं। हाँ, इज्जत के साथ रिस्क दिया जाएगा, इज्जत के साथ इनाम दिया जाएगा, यानी करामतों के साथ रिस्क दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि अभी हम मार्क चले जाएंगे। ले लिए? अच्छा, अब जो हमने आपको पिछले दर्स में ये टेबल बताया था, लेकिन सुना नहीं था, याद नहीं करवाया था, इसको पहले एक नज़र देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये मिनहा उससे, मिन हुन्ना उन सब से, मिन की आप से, मिन कुन्ना आप सब से, मिनहा मिन हुन्ना, मिन की मिन कुन्ना, मिनहा मिन हुन्ना, मिन की मिन कुन्ना, फीहा उसमें, फी हिन्ना उन सब में, फी की आप में, फी कुन्ना आप सब में, अलैहा उस पर, औरत की बात हो रही है, अपॉन हर, अलैहा उस पर, अलैहिन्ना उन सब पर, अलै की आप पर, अलै कुन्ना आप सब पर, इलैहा उस औरत की तरफ, टूवर्ड्स हर, इलैहिन्ना उन सब औरतों की तरफ, इलै की एक औरत की तरफ, आपकी तरफ, इलै कुन्ना आप सबकी तरफ। चलिए अब आप इसको रिपीट कीजिए।
جو بک آپ سے شیئر کی گئی ہے اس کے آپ پیج نمبر جب 16 پہ جائیں گے تو یہاں سے اب ورب شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کلام میں کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو جو اب تک ہمارے سامنے اردو عربی اور انگلش، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ناؤن، کسی بھی چیز جگہ چیزوں کے نام یہ ناؤن کہلاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ورب جس کو اردو میں اور عربی میں فعل کہتے ہیں. کوئی بھی ایکشن ہو اور اس ایکشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہو. انگلش میں تو کوئی بھی ایکشن ہو اس کو ورب کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ضروری ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے جو ایکشن پلس کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ٹینس بھی ہو، یا پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، تو آپ اس کو کہتے ہیں ورب. اور تیسری چیز ہے حرف پری پوزیشنز، کہ جو دو ناؤن کو ملانے کے لیے یا ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے من، فی، الا، علا، یہ ملانے کے لیے آتے ہیں. یہ پری پوزیشن یہ حروف ہیں. اس کے علاوہ ایڈجیکٹو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ 3 جو ہے وہ بیسک ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو فعل آج کی کلاس سے جو ہے وہ ہم فعل شروع کر رہے ہیں. تو فعل میں جو سب سے پہلا فعل ہے وہ ہے فعل ثلاثی مجرد. تھوڑا سا نام مشکل ہے، پہلی بار شاید زندگی میں سنا ہو ثلاثی مجرد، لیکن اس کو سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا. فعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورب ہے. ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ صرف 3 ہیں: فعل، فتح، جعل، جمع. تو اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں جس کو کہتے ہیں حروف اصلیہ وہ 3 ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں ثلاثی. اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی، جیسے آپ چیک پہ لکھتے ہیں نا 10,000 درہم اونلی، تو اونلی کو کہا جاتا ہے عربی میں مجرد. یعنی اس ورب میں صرف اور صرف 3 ہی حروف اصلیہ ہیں، چوتھا نہیں ہے، صرف 3 ہے. تو یہ صرف اور اونلی کے لیے لفظ ہے میرے پاس مجرد. اور فتح یفتح جو یہ لکھا ہے اس ہیڈنگ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ورب اس پیج پر ہیں وہ سب فتح یفتح کی فیملی سے ہیں. کیا مطلب فتح یفتح کی فیملی سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اعراب فتح یفتح پر ہیں ایسے ہی اعراب ہر جگہ ہیں. فتح، بعث، جعل، تینوں جگہ زبر ہے، کامن ہے. جمع، ذهب، رفع، ایک ہی فیملی ہے. اس کی جو پریزنٹ اور فیوچر کی جو فارم ہے اس کو دیکھیں، یفتح، تو یا پر زبر، اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ ساکن، پھر اس کے بعد زبر، پھر اس کے بعد پیش، یفتح. تو پوری جگہ آپ کو یہی ملے گا، یفعلو، یبعثو، یجعلو. کہیں پر بھی یجعلو نہیں ہے، یجمعو نہیں ہے، یجمعو، یذهبو، یرفعو. تو ان سب کا اعراب فتح یفتح جیسا ہے، اس لیے ان کا سر نیم ہے یا ان کا فیملی نیم ہے فتح یفتح. کہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فعل ثلاثی مجرد اور فتح یفتح اس کا باب ہے یا اس کی فیملی ہے، کیونکہ سب کے سب اسی ساؤنڈ پر ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، اس بک میں یہ جو سب سے پہلا والا جو کالم ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں. یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے. دوسرا جو ہے یہ پریزنٹ ہے، جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ہم اسٹارٹ ماضی سے لیں گے اور شاید 2-3 ہفتے تک فعل ماضی ہی چلتا رہے گا. اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ شروع ہوگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل مضارع، میم، ضاد، الف اور را اور عین، مضارع. یعنی آسان لفظوں میں سمجھیں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. انگلش میں اور اردو میں تو پریزنٹ کے لیے الگ جملے ہوتے ہیں، فیوچر کے لیے الگ ہوتے ہیں، لیکن عربی میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے سینیریو کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ کبھی پریزنٹ والا کرتے ہیں اور کبھی فیوچر والا کرتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ لائن ہے، سیکنڈ کالم ہے، یہ پریزنٹ یا فیوچر فارم. تیسری جو ہے وہ فعل امر ہے، جہاں کسی کو کام کا حکم دیا جاتا ہے، آرڈر. یہ فعل امر ہے، کسی کام کا حکم دینا. افعل، آپ کیجئے. افتح، دروازہ کھولیے. ابعث، بھیجیے. اجعل، بنائیے. اجمع، جمع کیجیے. اذهب، جائیے. ارفع، بلند کیجیے. تو یہ فعل امر ہے، فعل ماضی، فعل مضارع جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں آیا،
اور تیسرا ہے فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو کالم ہے آپ کے پاس وہ ہے اس میں فاعل کام کرنے والا. یعنی اس کا مطلب یہی ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹو ڈو, ٹو اوپن, ٹو گیو وکٹری. لیکن جو یہ کالم ہے اگر اس فارم پر کوئی لفظ آتا ہے فاعل, فاتح, باعث, جاعل, یعنی فاعل کے ساؤنڈ پر کوئی بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کام کرنے والا. جیسے فاعل کام کرنے والا, فاتح کھولنے والا یا کامیاب ہونے والا, باعث یا باعث بھیجنے والا, جاعل بنانے والا, کیونکہ جعل یا جعلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک, بنانا, ٹو سیٹ اپ, تو جاعل بنانے والا, جامع جمع کرنے والا, ذاہب جانے والا, رافع اٹھانے والا, ساحر صبح کرنے والا, صالح نیک آدمی کو کہتے ہیں صالح, نیکیاں کرنے والا, اور لائن کا مطلب ہے لعنت کرنے والا, اور مانع کا مطلب ہے منع کرنے والا. اور اس کے ساحر بعد کا مطلب ساحر کے دو مطلب ہیں. ساحر کا ایک مطلب جادو کرنے والا بھی ہے کیونکہ سحر جادو کو بھی کہتے ہیں, اور صبح کرنے والے کو بھی, سحر کے وقت میں آنے والے کو بھی ساحر کہتے ہیں, لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ جادو کرنے والا ساحر. حضرت آپ نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ اسٹارٹنگ ورڈ ہوتا ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے عربی میں, اور انگلش میں ہمیشہ اسٹارٹنگ ورڈ پریزنٹ ہوتا ہے. پریزنٹ ہوتا ہے اور آپ نے دوسرا وہ بتایا وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جی. جبکہ انگلش میں پریزنٹ سے پاسٹ بناتے ہیں اور پریزنٹ سے فیوچر ہی بناتے ہیں. یس, اور انگلش میں جو ہے وہ بیس پریزنٹ ہوتی ہے اور اسی سے پاسٹ فارم بنتی ہے اور اسی سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں بیس پاسٹ ہے. بالکل. اور یہ افل ہے, افل یہ کوئی جو کام کر رہا ہو یا کسی کو کام کرنے کا انسٹرکشن دیا کسی جائے. کو کام کا کہنا ہو, آرڈر دینا ہو کہ یہ کیجئے. تو یہ ہمارا جو ہے صرف آج جو ہے میں بک کا آپ کے پاس جو بک ہے اس کا ایک انٹرو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ورنہ بیسیکلی ہم شروع کریں گے پاسٹ سے, فعل ماضی سے, پھر 2-3 ہفتے کے بعد ہم آئیں گے فعل مضارع پہ جو پریزنٹ اور فیوچر ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس میں فاعل, اس میں مفعول, اور پھر اس کے بعد فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. اور یہ باقی جو 2 کالم ہیں آخر میں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے. اس میں فاعل ہو گیا کام کرنے والا. اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ کالم ہے وہ ہے جس پر وہ کام ہوا. اس کی مثال جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ مفعول, جس پر کام ہوا. جیسے کوئی جگہ کھلی ہوئی ہو, دکان کھلی ہو تو وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے مفتوح کہ یہ اوپن ہے, یہ جگہ کھلی ہوئی ہے. مبعوث جس کو بھیجا گیا, جیسے نبیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا, یعنی انہیں بھیجا گیا. اور جب کسی کو مجعول کا مطلب ہے جن کو بنایا گیا, اور مجموع کا مطلب ہے جس کو جمع کیا گیا. جیسے آپ کچھ لوگوں کو اگر جمع کریں تو یہ مجموعہ, یہ گروپ, مجموع جنہیں جمع کیا گیا. اور مذہوب جنہیں بھیجا گیا, مرفوع جس کو اٹھایا گیا, اور مسحور جس پر جادو ہوا, اور مصلوح نیکی کرنے والا, اور جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے, جس پر نیکی کی گئی وہ مصلوح, اور جس پر لعنت کی گئی وہ ہے ملعون. جیسے شیطان کو ہم کہتے ہیں کہ ملعون کیونکہ اس پر لعنت کی گئی. اور ممنوع جس سے منع کیا گیا اس کو آپ کہتے ہیں ممنوع. اور جو لاسٹ جو لائن ہے وہ کیا ہے, یہ ہے وربل ناؤن, جو فعل ماضی کی بھی بیس ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عربی میں جو بیس ہے وہ فعل ماضی ہے, لیکن فعل ماضی کی بھی ایک بیس ہے, وہ ہے وربل ناؤن. وربل ناؤن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ایکشن, جس کی وجہ سے میں اس کو وربل کہہ رہا ہوں, ورب کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے اندر کوئی ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, کوئی بھی زمانہ نہیں ہے. جیسے کھانا, پینا, سونا, جانا, کھانا, آنا, جانا, بیٹھنا, اٹھنا, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ناؤن ہے یا یہ ورب ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ورب ہے اس لیے کہ اس میں ایکشن ہے, لیکن اس میں چونکہ کوئی ٹینس نہیں ہے, نہ پاسٹ ہے, نہ پریزنٹ ہے, نہ فیوچر ہے, تو اس لیے یہ ہے وربل ناؤن, جس کو عربی میں کہتے ہیں مصدر. لیکن انگلش میں تو یہ ورب کہلاتا ہے صرف. ہاں, انگلش میں صرف ورب کہلاتا ہے,
لیکن عربی میں ورب کی کیٹیگری میں تب آئے گا کہ جب اس ورب میں پاسٹ پریزنٹ والی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹینس ہونا چاہیے، تب جا کے وہ کمپلیٹلی ورب کی باسکٹ میں آئے گا. ادروائز اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا وربل مطلب ناؤن. یہی بیس ہوا نا دیکھا جائے تو اس کا. ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وہ جو سمجھا کہ ماضی جو ہے وہ بیس ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ماضی سے پیچھے بھی ایک بیس ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے وربل ناؤن جس کا استعمال کم ہے، زیادہ استعمال جو ہے وہ فعل ماضی کا ہے. ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہر لفظ کے آگے، جیسے یہاں لکھا ہے 105، یہاں لکھا ہے 346، ہر جگہ الگ الگ لکھے ہیں، کوئی سیکوینس نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ اتنی بار استعمال ہوا ہے. جیسے جعل یجعلو، یہ جو لائن ہے، جعل ہوگا یا یجعل ہوگا یا اجعل ہوگا یا جاعل ہوگا، یہ مادہ قرآن پاک میں 346 ٹائم اپروکسیمیٹلی اس کا استعمال ہے. اور فعل یفعل کا 105 بار، فتح یفتح کا 29 ٹائم، رفع یرفع 28، صلح یصلح 131. تو یہ ہر ایک کے آگے لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ انکریج کرنا بھی ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کورس کے اندر ایک خاص بات یہی ہے کہ ہم پڑھتے ایک چیز ہے لیکن وہ بہت ساری جگہ پر قرآن پاک میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کے میننگز کو یاد رکھیں، اور جو بھی اس کا جو ٹیبل بنے گا اس کو یاد رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. کہ 2-4 جگہ پریکٹس کر لیں گے مگر وہ ہمیں 350 جگہ کام آئے گی. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں ایکٹیو وائس کیا ہے؟ یہی ایکٹیو ہے. نہیں، جیسے مفعول پیسو وائس ہے، نیچے لکھا ہوا ہے راؤنڈ کر کے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے. یہ پورا یہ چار جو ہے نا مفعول سے پہلے یہ سارا ایکٹیو ہے. اور اس کا پیسو کیسے بنے گا وہ میں آپ کو صرف اشارہ دے دیتا ہوں. یہ فعل سے جب جو اب تک ہم نے شاید پچھلے کورسز میں بھی ابھی تک نہیں پڑھایا، جب یہ فعل سے فعلہ ہو جائے گا نا، یہ پیسو وائس ہے، ہر پیج کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ کام کیا گیا، وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. پہلے ہم جو سیدھا ایکٹیو وائس ہے اس کو پورا پڑھیں گے. تو پہلے ہم پڑھیں گے فتح یفتح، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے نصر ینصرو. اب یہ نصر ینصرو والی فیملی ہے پوری، لیکن ہر لفظ کا اپنا الگ الگ مطلب ہے، وہ تو یاد کرنا ہی ہوگا. لیکن ایک بار یاد کر لیں گے فتح کا مطلب، تو وہ آپ کو یفتحو میں بھی کام آئے گا، افتح میں بھی کام آئے گا، فاتح میں بھی کام آئے گا، مفتوح میں بھی کام آئے گا. اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے جمع کا مطلب جمع کرنا، ٹو گیدر، ٹو کلیکٹ. اور اسی طریقے سے لعنہ کا مطلب لعنت کرنا، تو لعنت اپنے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. منع، منع کرنا، نفع، نفع کرنا، پروفٹ. نیکسٹ پیج میں آپ آئیں تو ترک یترکو، اس کا مطلب چھوڑنا، جب ترک دنیا، فلاں آدمی نے سگریٹ پینا ترک کر دی، تو ترک کا مطلب چھوڑنا، ٹو لیو. اور حکم یحکمو کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، تو حاکم دبئی لکھا ہوتا ہے، کورٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے حکم، تو فیصلہ کرنا اپنے ہاں حاکم استعمال ہوتا ہے لفظ. اسی طرح خارج کا لفظ اپنے یہاں استعمال ہوتا ہے، ٹو کم آؤٹ، باہر نکلنا. خلق یخلق مطلب کریٹ کرنا، تخلیق کرنا. اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اور داخل کا مطلب داخل ہونا، انٹر ہونا. ذاکر کا مطلب ذکر کرنے والا، ذکرہ یذکرو، تو ذکر کرنا. رزق ہمارے یہاں مشہور ہے لفظ رزق، رزق یرزقو، رازق رزق دینے والا. ساجد سجدہ کرنے والا. تو بہت سارے الفاظ تو وہ ہیں جو اپنے یہاں استعمال ہوتے ہیں. تو کوئی یہ کورس بہت اگر مشکل ہم نہیں ہے. یاد کرنا چاہیں تو ہمیں وربل ناؤن یاد کرنا چاہیے نا اصولاً. ہاں، وربل ناؤن یاد کرنا چاہیے، یا بھلے فعل ماضی یاد کر لیں، کیونکہ فعل ماضی جو ہے، جو پاسٹ فارم ہے، اس سے باقی آگے بڑھنا جو ہے وہ سب کے سب آسان ہے. اگر آپ نے کسی کو بھی یاد کر لیا، فار ایگزامپل آپ نے حاکم یاد کر لیا، فیصلہ کرنے والا، یا رازق پرووائڈر، رزق دینے والا، تو آپ خود بخود رازق سے رزقہ اور یرزقو آپ بنا لیں گے جب پریکٹس میں آ جائیں گے. تو ابھی صرف اور صرف میں آپ کو اس کا ایک یہ سمجھے کہ ایک انٹرو دے رہا ہوں اس بک کا کہ یہ ہے کیا جو آپ کے سامنے ہے. اس میں یہ مسئلہ بہت یہ سارے الفاظ دیکھ کر آدمی کو ویسے چکر آ جائیں گے، یہ اتنے سارے ہیں. تو یہ ہے. تو پھر نصر ینصرو کے بعد یہاں پہ بھی بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے عبد یعبدو، عبادت، عابد عبادت کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، شاکر شکر کرنے والا،
فاسق برائیاں کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، تو کافر کفر کرنے والا، ناظر دیکھنے والا. تو آدھے پیج کے مطلب تو آپ کو پتہ ہوں گے، صرف ایک نظر کرنے کی دیر ہے. اور ہمارا جو یہ سمجھے کہ ایک لیسن پلان یا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک پیج جو ہے نا وہ ہر ایک نشست میں کمپلیٹ کر لیں. یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پہلے سے پریپیئر ہو کر آئیں کہ ہمیں کلاس میں کرنا کیا ہے. تو وہ یوں سمجھیں کہ 12 نئے الفاظ کے مطلب ہمیں یاد کرنے ہیں، 12 الفاظ، تو کیونکہ ایک پیج میں جو ہے وہ 12 ہے. اور یہ 12 جو ہے وہ ہمیں پھر بہت ساری جگہوں پہ کام آ رہے ہوں گے. جیسے خلق کا جو ہے وہ 248 ٹائم پر 248 جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ خیرہ. میں آپ سے وہ سلائڈ شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور جیسا اختر بھائی نے کہا تھوڑا سا اس کو پہلے ری فارم کر کے اور پھر بھیجتا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس کرنا آسان ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم